نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دورہ قرآن 2023 DQ 2023 ڈے 2 انشاءاللہ اس سال ہم ڈے وائز چلیں گے اور اپنے پلانر کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر دن کا جو بھی سفر ہوگا وہ تقریباً ایک ہی جتنا ہوگا، فیو سیکنڈ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں منٹ، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پلان کے ساتھ چلیں گے۔ کل ہم نے جو بات کی آپ سب کو یاد رہی؟ کس کو بات میں وہ باتیں یاد رہیں؟ اور ان سب سٹوڈنٹس اور لسنرز کو بہت شاباش جنہوں نے کل کے دن کے جیمز بنائے۔ یقین کریں کہ پڑھانے کے بعد سب سے زیادہ میرا دل جس چیز سے کھلتا ہے نا وہ سٹوڈنٹس کے نوٹس اور ایکٹیویٹیز۔ پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ سنتے ہیں، ورنہ تو میں خود بھی اکثر سوچتی ہوں اتنی باتیں میں نے کی ہیں، ان کو کیا یاد رہنا ہے، لیکن جب میں وہ بولے ہوئے لفظ، وہ جملے، وہ جیمز کاغذ پہ اور مختلف شکلوں میں کھلے ہوئے دیکھتی ہوں نا تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ تو آپ سب کو بہت شاباش، کیونکہ آپ لوگوں نے حقیقت میں لیا، اور جو ساتھی ابھی بھی پوری طرح سے جذب نہیں کر پا رہے کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ جذب کریں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس سفر میں اپنے آپ کو مزید نکھار سکیں۔ کل کے سبق میں پہلے پارے کا جو حصہ پڑھا اور اس کے بعد جو کل ہماری ڈے 1 کی شخصیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا انہوں نے ہمارے دلوں پہ اثر چھوڑا؟ کیا ہم نے خود کو ان کے ساتھ جوڑ کر تقابل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بھی انہی جیسا بننے کی کوشش کریں گے؟ ورنہ پڑھنا پڑھانا کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے گا، ثواب تو مل ہی جائے گا، اللہ چاہے گا جتنا بھی آپ کو اور مجھے دے دے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فائدہ مل جائے۔ تو لکھیے، ثواب سے زیادہ فائدے کی خاطر ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ سفر طے کرنا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ ابو بکر صدیق جیسی شخصیت آپ کے میرے سامنے ہو جس پہ ہم نے اپنے آپ کو ٹکانا ہے تو پھر تو وہ اینڈ لیس کام ہے ہمارے پاس۔ ہم جتنا زیادہ دیکھیں گے، جتنا زیادہ ان چیزوں کو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبور دیا، آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کافی نہیں سمجھیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں محسوس کم ہوتی ہیں لیکن اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں۔ تو مقام صدیقیت اڈاپٹڈ مقام میں سب سے اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جو مختلف گروہ بنائے ہیں نا، اس میں انبیاء اور رسل، یہ وہ بھی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت سے کوئی نبی بنتا ہے، اللہ کی اطاعت سے کوئی رسول بنتا ہے۔ نہ آپ میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں نہ کوشش۔ یہ لکھ لیجئے جملے، آج کی شروع کی جملوں میں چند چیزیں۔ ہاں، کسبی چیزوں میں سب سے اونچا مقام صدیقیت ہے۔ انسانوں کے بیچ میں اتنا سچا ہو جائے کہ آسمانوں پہ بھی اس کی سچائی کی باتیں آنے لگے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ جو دنیا میں جیسا ہوتا ہے آسمانوں پہ بھی اس کے لیے وہی چیز آ جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال نے فارسی میں کچھ اشعار کہے تھے جن کا ترجمہ کیا ہے کہ ان کے احسانات ہمارے آقا پر سب لوگوں سے زیادہ تھے۔ وہ جو طور سینہ یعنی نور اسلام کے پہلے کلیم تھے، ان کی ہمت نے ملت کی کھیتی کے لیے ابر کا کام کیا، یعنی ابو بکر ایک بادل بن کے برسے امت مسلمہ پر۔ وہ جو اسلام، غار ثور، میدان بدر اور قبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ مراد یہ کہ آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں ہے، آپ کے پڑوس میں ہے۔ کتنے دن کی قربانیاں دی صدیق نے، کتنے دن رہے غار ثور میں، کتنے دن مکہ والوں کی مخالفت سہی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت عطا کر دی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مقام دے دیا، وہ فار ایور ہے۔ تو آپ کے میرے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ دین کے راستے کی جو مشکلات ہیں اس پہ غم نہ کھائیں۔ پھر کیا ہو جائے گا، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، اچھے کام کرنے والوں کا بھی گزر جائے گا اور برے کام کرنے والوں کا بھی گزر جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد انجام کیا ہے۔
آپ اپنے بچوں کی زندگی میں کئی بار یہ بات بولتی ہیں کہ بیٹا محنت کر لو، پھر ساری زندگی آرام ہی تو کرنا ہے۔ تو آپ اور میں بھی خود کو، اپنے اس نفس کے بچے کو کبھی کبھی یہ کہا کریں کہ یہ دنیا کام کی جگہ اور وہ دنیا آرام کی جگہ۔ جو لوگ اس دنیا میں محنتیں کر کے جائیں گے اور مقام صدیقیت پہ جانے کی کوششیں کریں گے، پہنچے جہاں بھی، وہ تو اللہ تعالیٰ جو ان کو مقام دے دے، تو وہاں قبر میں یا موت کے وقت ان کو کہا جائے گا کہ نم کا نومۃ العروس، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، یعنی دلہن کو کوئی نہیں اٹھاتا، آرام کرواتے ہیں۔ تو تم دنیا میں کام کر کے آؤ تو وہاں تمہیں آرام ملیں گے۔ یہ جملے کبھی بھی آپ تھکنے لگے نا تو میرے یاد رکھا کریں۔ میں نے اپنے لیے بھی زندگی میں یہی ایک معیار دیا ہوا ہے کہ یہ دنیا کام کی جگہ اور وہ دنیا آرام کی جگہ۔ سونے والوں کی بھی گزر جائے گی اور کھانے والوں کی بھی گزر جائے گی اور کھلانے والوں کی بھی گزر جائے گی۔ تو علامہ اقبال نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو خوبصورت سی باتیں کی تھی، ان میں سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راجو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی دین کے رستوں میں ایسے ہی ساتھی بن جائیں کہ ہمارے بغیر کوئی کام ہی نہ ہو۔ اتنی محبت تھی صدیق اکبر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس محبت نے ہر قربانی کو آسان کر دیا۔ لکھے جملہ، محبت قربانیوں کو آسان کر دیتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی کام کو کرتے وقت اگر ہم اس کام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ من پسند مہمان آ رہا ہو، کئی دفعہ چھری کے کٹ لگ جاتے ہیں کچن میں، فیل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ محبت ہوتی ہے نا۔ اور اگر بوجھ بن جائے تو کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو صدیق اکبر کی قربانیاں تھیں نا، یہ محبتوں کے راستے میں تھی۔ علامہ اقبال نے بانگ درا میں ایک نظم صدیق کے نام پر بہت ہی خوبصورت لفظوں میں شان صدیقی میں بیان کی ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور اللہ کے نبی جنگ کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو عطیات دینے کی رغبت دلا رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق اپنا آدھا مال اس امید کے ساتھ لے آئے۔ اگلے پارے کی شخصیت حضرت عمر ہے، اس لیے اس کو ابھی نوٹ کر لیجئے۔ دونوں میں مقابلہ کس بات کا ہے کہ ہم میں سے نیکی کون زیادہ کرتا ہے، اور عمر کیا کہتے ہیں کہ آج تو صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن صدیق سے آگے کون نکلے، اپنا سارا ہی مال اٹھا لائے۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا، کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، ابو بکر کی طرف اشارہ، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، اسم کم رسم شتر و کاتر و حمار۔ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے فکر عیال بھی، یعنی نبی نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے بھی تو کچھ رکھ لو۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ و مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ محبت کے سودے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ آپ کو مجھے محبت دے دے، دین سے، نبی سے، اس کام سے، اس مشن سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کے لیے اور اس مقصد کی لگن کے لیے جو سوز پالا تھا، اس کو سوز صدیقی کہتے ہیں، سچا سوز۔ آج بھی جس کے دل میں دین کی سچی محبت ہوگی، نہ وہ تھکے گا، نہ وہ اکے گا، نہ وہ کھپے گا، نہ وہ پریشان ہوگا۔ یہ سوز درو مانگی ہے، اللہ میرے اندر درد پیدا کر دے۔ اللہ جیسے مجھے اپنے بچے سے محبت ہے، مجھے دین سے وہ محبت ہو جائے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہو جائے۔ اور پھر آگے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر دے۔ یہ ساقی نامہ ہے والے جبریل میں، آپ جا کے خود بھی پڑھ لیجئے۔ یعنی حضرت علی ایسا دل دے، حضرت ابو بکر جیسا سوز دے، پھر سینوں میں تیر آ جائیں، پھر سوز تمنا بن جائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کا پارا کنٹینیو کروں گی اس سوچ کے ساتھ کہ شاید کہ میرے دل میں اتر جائے تیری بات، اندازے بیاں گرچہ شوق نہیں، شاید کہ دل میں اتر جائے بات۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کیسے صحراؤں میں پھول بنا کر پیش کر دیا،
ان لوگوں کی کوششوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ناممکن ممکن کیسے بنتا ہے۔ اس سال کے دورہ قرآن کے بعد میرا گمان ہے کہ ہمارا سٹینڈرڈ اونچا ہو جائے گا نیکیوں کا، یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، کیونکہ جب ہم لو سٹینڈرڈ نیکیاں کرتے اور ایسے لوگوں کے قصے سنتے اور ایسے ہی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اپنی چھوٹی چیز بھی بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم بڑے لوگوں میں رہتے ہیں تو وہ بات ہے نا کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت دے دے، ان سے محبت دے دے، اور جتنا زیادہ ہم ان کا تذکرہ سنتے ہوئے کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے اپنا جائزہ لیں گے، اتنا زیادہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اپنے عمل کے لیے بھی رغبت بھی ملے گی، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ زندگی گزر جائے گی، سب کی گزر رہی ہے، میری آپ کی بھی گزر جائے گی، ہم بھی مریں گے۔ کچھ لوگ مرتے ہیں ان کے اوپر رونے والے 2-4 لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مرتے ہیں تو زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کیجئے کہ اللہ جب میری موت آئے مجھ پہ بھی آسمان و زمین روئے، میرے لیے بھی زمین حجر اور شجر دعائیں کریں۔ اور اللہ کے نبی ایک موقع پہ ایک پہاڑ کے اوپر سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان تھے، تو احد پہاڑ کانپنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ احد قرار پکڑ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ آج کے دن میں ہم انہی تینوں کی باتیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے کہ یہ مقام ایسے نہیں ملتا، یہ مقام بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ ایک ایسا بھی موقع تھا کہ عقبہ بن ابی معیط نام کا ایک شخص نبی کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اپنی چادر آپ کی گردن میں ڈال دی۔ امیجن تو کیجئے، آپ کا گلا اتنی سختی سے گھٹا کہ آپ کا سانس رکنے لگا، اور یہ منظر دیکھ کر صدیق سے رہا نہ گیا، اور وہ فوراً آئے اور اللہ کے نبی اور اس شخص کے بیچ میں آ گئے اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے بدبخت انسان، تو اس شخص کو تکلیف دیتا ہے، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، اور تمہارے پاس وہ روشن دلیلیں بھی لے کر آیا۔ بخاری کی روایت ہے یہ 3678۔ اور ابو بکر کی شان تو پوری ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ میرے امامت کے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کر دو۔ چند دن کی قربانیاں ہوتی ہیں اور اس کا پھل پھر آپ کی نسلیں بھی کھائیں گی۔ جو لوگ دین کے لیے گھل گئے، جو دین کے لیے کوششیں کر گئے، اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا، اللہ کی سنت ہی نہیں ہے ضائع کرنے کی۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ ابو بکر کو بلاؤ کہ آؤ لوگوں کی امامت کرو۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھتے وقت سنتے وقت ہمیں تو رشک آ رہا ہے نا ان پہ، تو رشک سے زیادہ کوشش، شوق، رغبت، کیونکہ صحابہ کرام کی قربانیاں تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر تھیں۔ قربانیوں کی زمین پہ جو پودے لگتے ہیں ان پہ ضرور بہار آتی ہے، وہ فصل بعد میں اگے یا وقت پہ اگ جائے، آپ کے سامنے ہو یا آپ کے بعد ہو، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے سامنے ہمارا بہت ذکر ہو اور ہمارے بعد جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے جتنا زیادہ آج کوشش کریں گے، جتنی فکر کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ ہم بیچ بیچ میں اور باتیں کرتے رہیں گے انہی شخصیات کے بارے میں۔ اب ہم کنٹینیو کریں گے اپنا آج کا گول۔ پچھلا پارہ ہم نے کس آیت پہ روکا؟ بولیے۔ 11 رکوع پڑھے تھے، آج رکوع نمبر 12 سے شروع کریں گے، آیت نمبر 97 سے 103 تک یہ رکوع ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں اور آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹاپک ہے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے پچھلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا تھا اور آج ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے، ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی گاڑی نہیں چلتی۔ گاڑی میں پیٹرول نہ ڈالے نا تو گاڑی نہیں چلتی۔ اسی طرح ایمان اور تقوی جس کے پاس نہیں ہے وہ زیادہ دیر تک فاستبقوا الخیرات کر نہیں سکتا، زیادہ دن تک وہ نیکیوں کے اس سفر میں اپنے آپ کو جما نہیں سکتا، کھڑا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ کو مجھے جس چیز کی کوشش کرنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں بڑھنے لگے، اور ہمیں ان کاموں کے کرنے کے لیے چن لے کہ جن کا اثر رہتی دنیا تک باقی رہے۔ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل جن کی ہم کہانیاں پڑھ رہے ہیں یہ اپنے وقت کے چنے ہوئے لوگ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ نعمتیں بھی دی تھی، لیکن یہ کھانے پینے میں لگ گئے۔ ان کو اپنا مقصد حیات بھول گیا اور یہ دنیا کے اندر صرف اپنے کھانے پینوں کو مقصد حیات بناتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے، اور جب چلے گئے تو اب تو قبروں میں ہوں گے، اب تو ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوں گی، لیکن وہ لوگ
جو ایسی زندگیاں بسر کر جاتے ہیں پھر وہ چیزیں بعد میں ان کے کام نہیں آتی. تو آئیے دیکھتے ہیں. فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، یعنی ان کے پاس کوئی ایسا آیا جو اللہ کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا، مراد یہ ہے کہ وہ کتاب ان کو پیش کرتا تھا، تو ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے نہ تو کفر کیا بلکہ وہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وہ بدترین چیز جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. تو یہ تھا رکوع 97 سے 103 تک. اس میں ہمارے لیے جو بہت ہی توجہ والی چیز تھی وہ جادو تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، باقی انبیاء سے ذرا سا مختلف کہہ لیجئے. اللہ نے ان کو مختلف قسم کے معجزات عطا کیے تھے جس میں کچھ انیوژل چیزیں تھیں، یعنی ہواؤں میں اڑنا اور اسی طرح سے پرندوں کا باتیں کرنا. کچھ جنات مسخر تھے جو بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ان کے معاون و مددگار ہوتے تھے. شیاطین نے یہ بات لوگوں میں مشہور کر دی کہ یہ نبی نہیں بلکہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، اور یہ بات نسل در نسل یعنی روایتاً سینہ در سینہ بنی اسرائیل کے بچوں سے بچوں کے بچوں کو پہنچتی ہوئی نیچے تک آ چکی تھی. الزام تھا ایک نبی پہ. اب ذرا نوٹ کیجئے حضرت سلیمان کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کتنے بعد کا دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے کسی سچے بندے پہ لگا ہوا الزام ایسے نہیں چھوڑتا، چاہے اس کی زندگی میں چاہے اس کے بعد. اور یہی ہوا. یہ آیات نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صداقت بیان کی کہ وہ جادوگر نہیں تھے. وہ تو جادو تو ایک اس دور کا مشغلہ بن چکا تھا جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ یعنی جادو ٹونے میں رکھتے تھے. تو یہ ساری آیات جادو سے متعلق ہیں. آپ کے میرے لیے جادو سے متعلق کیا ہے کہ جادو کا علم سیکھنا سکھانا، اس سوچ کے ساتھ بھی کہ جی کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے ہم تو توڑ کرنے لگے. اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی رضا پانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو جادو ٹونے میں بالکل نہیں رہتے. آپ اگر اس پورے معاملے کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے یہ چیزیں میں رکھ دیں کہ جادو سے اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے، تو ہے جادو حقیقت ہے کہ نہیں ہوگی، ہمیں کیا لگے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. اور جادو کی طرف جتنا جائیں گے اتنا دل دماغ آپ کا بند ہوگا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتا دی کہ اگر پہلے سے وہ پیش بندی کر لیں، پریکاشنز لے لیں، تو انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا. مثلا باوضو رہنا، عقیدے کا پختہ رہنا، اللہ پہ توکل بہت ہو، اور ایسی جھاڑ پھونک میں نہیں پڑنا کہ جس کے بعد انسان کئی اور غلط چیزوں میں نکل پڑے. پھر اسی طرح طہارت کا اہتمام، صبح و شام کی دعائیں، 5 وقت کی نمازیں، پیٹ میں رزق حلال کا ہونا، نظروں کا پاک رکھنا. ناخن لمبے ہوں گے تو اندر شیاطین جائیں گے، لمبے بال کھول کے باہر پھریں گے تو شیاطین اندر جائیں گے.
حسن کا اظہار کرنا مغرب اور عشاء کے بٹوین، یعنی بالکل مغرب کا جو سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے اس وقت ایسی چیزوں کو ایکسپوز کر دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. تو آپ کو مجھے کیا چاہیے جادو سے بچنے کے لیے؟ مکمل ایمان. جہاں ایمان ہوگا وہاں جادو نہیں آئے گا. دوسری چیز تقوی. بچیے، آپ کا رب ہے نا، آپ نے کیوں جادو ٹونے کو پکڑنا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت میں بھی یہ کام شروع ہو جائے گا. تیسری بات ہے سچا علم لیجیے. خالص علم آپ کو ایسی تمام چیزوں سے بچا لے گا اور پھر اللہ کی رضا والے کام کریں گے انشاءاللہ. جتنا زیادہ آپ ان چیزوں میں آگے آتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو ایسے اثرات سے بچا دے گا. اور اس کے علاوہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کو جادو ہو گیا تو اس کا بھی علاج موجود ہے. ہمارے پاس ایک سیریز ہے دم ذریعہ علاج. عبداللہ بن باز اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب پائلڈ اپ ہے. بیسیکلی حدیث سے وہ دعائیں اور اورات ہیں جس میں شرعی طور پہ جادو ٹونے کا علاج ہے. آپ وہ بک پڑھ لیجئے. لیکن مختصراً یہ ہے کہ آپ بغیر کسی اور چیز میں گئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا جو علاج ہوا تھا وہ معوذتین قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق سے ہوا تھا. 11 نوٹ تھی، ایک ایک گرا ایک ایک آیت پہ کھلتی گئی. پورے یقین اور ایمان سے پڑھی ہے. اور اگر کسی کو اس سے زیادہ چاہیے انفارمیشن تو اس پہ ہمارا الحمدللہ جادو کا ایک سیمینار بھی ہوا تھا 2 روز میں لنڈن میں کیا تھا. اس کی بھی آڈیوز آپ کہیں سے لے سکتے ہیں اور بہت کچھ ہے. اور انہی آیتوں کی آپ ڈیٹیل تفسیر سن لیجئے تو وہاں بھی ملے گی. آگے چلتے ہیں. رکوع نمبر 13 ہے، آیت 104 سے 112. ٹاپک ہے اپنی ہستی کو اللہ کے سپرد کر دو، یعنی سبمٹ ٹو یور اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کے پاس اپنے آپ کو کریں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے اتنا اللہ آپ کو جھکائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان لانے والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. نہ تو اہل کتاب کے کفار اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو. ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. جس آیت کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے. اس کو نوٹ کریے. وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ بھلائی، جو اچھا کام، جو صدقہ جاریہ کا کام تم اپنی زندگی میں شروع کر جاؤ گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے. جیسے ایئرپورٹ پہ ایک طرف اپنا سامان دیتے ہو تو اگلی طرف جاتے ہو تو تمہیں بیلٹ پہ اپنے لگیج مل جاتے ہیں. ہر وہ نیکی جو للہیت کی ہے ساتھ اللہ کے لیے کی جائے گی کل آخرت کی بیلٹ پہ تم کو ملے گی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. پوری کنوکشن کے ساتھ نیکی کیا کریں، صرف اللہ کو دکھانے اور اللہ کو بتانے کے لیے کیا کریں. پھر فرمایا یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا. یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، یعنی فالس ہوپس، جسٹ لائک جھوٹی آرزویں، تمنائیں، وہمی باتیں، خیالی پلاؤ ہیں، شیخ چلی کے خواب ہیں. یہ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو. سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، صدیق اکبر کی طرح اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح پورے کا پورا سبمٹ کر دے، سرنڈر، ہینڈز ڈاؤن، سر نیچے، آنکھیں نیچے، سجدے میں گر جاؤ، بون لیس میٹ کی طرح اپنے آپ کو بالکل اللہ کے اشاروں پہ ڈال دو تو کیا ہوگا؟ بے شک اسے اس کا رب پورا بدلا دے گا. اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی. کیا خوبصورت آیتیں، جینے کا خوبصورت انداز ہے. صحابہ کو یہ آیتیں سمجھ آ جاتی تھی. ہم تو ان آیتوں کو پڑھ کر گزر جاتے نا، صحابہ نہیں گزرتے تھے. وہ ہر حکم پہ عمل کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھے. صحابہ قرآن کیوں پڑھتے تھے آپ کو پتا؟ تاکہ ان کو
اس پہ عمل کرنے کا موقع مل جائے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ قرآن اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ بس ایک قرآن ہے، ایک بوجھ ہے جو سر سے اتارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی ساری خوش فہمیوں کا علاج کر دو۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات لوگوں کے کانوں میں پڑتی ہے نا، تو لوگ اس کو کسی نہ کسی اینگل سے سوچتے ہیں، اچھا اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ ہوگا، میں نے وہ کیا تو وہ ہوگا۔ اللہ کہتے نہیں، ٹینشن فری زندگی چاہتے ہو، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کس چیز کا بدلہ ہے؟ اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ جتنا اللہ کے آگے بندہ جھکتا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان چیزوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے رکوع شروع ہوا تھا لا تقولوا راعینا، اس کے اوپر صحابہ کرام کے ایک عمل کا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عرب اپنے کلام میں لفظ راعینا بولتے تھے۔ راعینا پتہ کیا ہے؟ جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، میں بہت تیزی سے بول جاؤں تو آپ ہمیں دیکھیں گے ایکسکیوز می، ذرا دوہرا دیجیے پلیز، ذرا آہستہ بولیے، یہ مراد تھا۔ جب یہود نے یہ سنا تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی لفظ کہنے لگے، اور انہیں یہ اچھا لگتا کیونکہ رائنا یہود کے کلام میں ایک توہین آمیز لفظ تھا۔ وہ کہتے کہ پہلے ہم محمد کو چھپ کر گالی دیتے تھے، نعوذ باللہ، پیچھے سے برا کہتے تھے، سلام علیکم، تم پہ موت آئے، سام موت کو کہتے ہیں۔ اب تو ان کو کھلا موقع مل گیا، اب تو اعلانیہ گالی دیں گے کیونکہ انہی کا کلام ہے۔ اس لیے پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں محمد رائنا، اور اس پر بنتے بھی بہت نیک تھے۔ کیا کرتے تھے؟ انصار میں ایک صحابی تھے، سعد بن عبادہ ان کا نام تھا، یہود کی سعادت کو جانتے تھے، وہ ان کا مکر سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی لعنت، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی سے یہ کلمہ اگر میں نے سن لیا اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ دیکھیے صحابہ کا ایمان، نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے، کہاں کوئی نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائے، کوئی نبی کے طور طریقوں کا مذاق اڑائے۔ اور انہوں نے کہا کیا تم خود یہ نہیں بولتے کہ رائنا، یعنی یہود کہنے لگے کہ تم خود بھی تو رائنا کہتے ہو، تو اس پہ اللہ نے کہا تھا ایمان والا تم یہ رائنا کہنا چھوڑ دو، تھوڑا سا دبا دیتے تھے، رائنا، رائی کہتے چرواہے کو، شیفرڈ بکریاں چلانے والا، یعنی ذرا سا احمق اور کمزور اور سیدھا سادہ سا انسان تصور میں آتا ہے۔ تو اس سے اللہ نے ہمیں کیا بتایا؟ پہلی بات ہے کہ غیر قوموں کا شعار جو ہو اس کو تم چھوڑ دو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تشبیہ کرے گا اختیار اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو دشمنان اسلام کی سازشوں سے بچنا چاہیے۔ اور سعد بن عبادہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ اللہ نے ان کی اس خوبی کو ہی سامنے رکھ دیا۔ پھر اس طرح کلام میں مشتبہ الفاظ سے بچنا چاہیے، اس سے ہم سب کو بھی بچنا چاہیے۔ آج بہت سارے لفظ ہم انہی کے دیکھا دیکھی بولنے شروع ہوتے ہیں، غلط لفظ ہیں بولنے میں بتاؤں گی تو برا لگے گا، لیکن اب خود نوٹ کریے گا اکثر سلینگ لینگویج والے کئی ایسے عجیب و غریب لفظ بولتے ہیں، صرف ان ہو گئے، کسی ہیرو نے بول دیے، کسی اداکار نے کہہ دیا، کسی گلوکار نے یا کسی اور نے کہہ دیا، وہی چیز عام ہوتی ہے، تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر دوسری بات جو اس رکوع سے پتہ چلتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بات ہے، وہ لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کو نماز قائم کرنی پڑے گی، عفو درگزر سے کام لینا پڑے گا، آخرت کے لیے نیکیاں جمع کیجیے، وما تقدموا لانفسکم، کتنی چھوٹی سی زندگی ہے ہماری، ایک ایک دن قیمتی ہے، اس کو آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرنے میں استعمال کیجیے، اور احسان کی روش اختیار کرنا ہے، یہ سب کام ہے اللہ کی رضا کو پانے والے۔ آگے ہے جی رکوع نمبر 14 آیت 113 سے 121، کتاب پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالت الیہود، یہود کے کچھ کہنے کی باتیں۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان جیسی بات بے علم لوگ بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان اللہ کرے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے،
اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا کن فیکون، بس وہ کام وہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کتاب کو حق دینا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اس پورے حصے میں ہم نے ایک آیت پڑھی، فَإِنَّمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے تمہیں اللہ کا رخ وہاں ملے گا۔ اس پہ بھی صحابہ کرام کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک لشکر کہیں بھیجا، کہتے میں بھی اسی میں تھا، ہمیں تاریکی نے گھیر لیا، یعنی رات ہو گئی، یہاں تک کہ ہم قبلہ بھی نہیں پہچانتے تھے۔ تو ہم میں سے ایک گروہ نے کہا کہ قبلہ شمال کی طرف ہے، اس کی طرف نماز پڑھی اور خط کھینچ دیے، اور ہم میں سے بعض نے کہا نہیں قبلہ تو جنوب کی طرف ہے، انہوں نے بھی اسی طرف خط کھینچ دیے، یعنی جدھر نماز پڑھی نا تو نشانی رکھ لی کہ ہم نے ادھر پڑھی تھی تو ادھر ایک خط کھینچ دیا، دوسروں نے دوسری طرف رکھ دی۔ جب صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوا اور سارے خط بھی دکھے۔ اب وہ خطوط جو قبلے کے علاوہ سمت میں تھے کوئی ادھر تھے، سب پتہ لگنے لگ گیا۔ کہتے جب ہم سفر سے واپس لوٹے تو ہم نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ڈسکس کی کہ ہم میں سے تو ہر ایک نے پتہ نہیں کدھر کدھر منہ کر کے نماز ادا کر لی۔ تو اس پہ اللہ کے نبی خاموش رہے، اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس سے آپ کو مجھے کیا پتہ چلتا ہے؟ پوری کوشش کیجئے قبلہ ڈھونڈنے کی، پھر بھی اگر نماز غلط رخ پہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لی، وقت گزر گیا، اگلی نماز کا وقت آ گیا، اب دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے آ کر بتا دیا قبلہ ادھر تھا تو نماز میں رخ بدل لیجئے۔ نماز پڑھ لی، کسی نے آ کے بتا دیا کہ غلط طرف پڑھی تھی تو آپ کا دل کرے تو آپ دہرا لیجئے، دیٹس اٹ۔ ہاں وقت گزر گیا تو پھر اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا۔ اصل بات توجہ ہے۔ دوسری بات دیکھیے اس میں حق کا تلاوتی، قرآن پاک کے حقوق، ہم اکثر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں بھی صحابہ کرام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق التلاوہ۔ کیا؟ ابن عباس کہتے کہ یہ آیت اس کشتی والوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جعفر بن ابی طالب کے ساتھ سرزمین حبشہ سے آئے۔ یہ 40 لوگ تھے جو حبشہ اور شام سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہجرت حبشہ کے بعد صحابہ کرام واپس جب آگے تھے تو وہاں سے پھر کچھ لوگ آئے تھے جو دین سیکھنے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے جھگڑے ختم کر دیے۔ اصل بات پتہ کہ قبلہ اجتماعیت کی علامت ہے۔ ابھی ہم سب نماز پڑھیں گے تو سب ایک رخے ہو جائیں، یونیفارمٹی۔ یونیفارم کیا ہے؟ ڈریس کوڈ کیا ہوتا ہے؟ اب جہاں بھی کچھ لوگوں کو ایک جیسے حال حلیے میں دیکھیں تو اچھا لگتا ہے نا، احرام باندھتے ہیں، سب سفید باندھتے ہیں۔ قبلہ اتنا ہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یعنی یہ قبلہ جس کی طرف ہم منہ کرتے ہیں نا، یہ بس ایک ڈائریکشن ہے، کیونکہ اللہ نے اس طرف منہ کرنے کو حکم دیا۔ آپ دیکھیے جب آدم علیہ السلام کو کھڑا کر کے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس وقت قبلہ کیا تھا؟ آدم۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تھا۔ بیت اللہ کی طرف کرو، اللہ کا حکم، بیت المقدس کی طرف کرو، اللہ کا حکم۔ تو اصل قبلہ مسلمان کا کیا؟ اللہ کا حکم۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نماز میں تو پرکار لے کر، کمپس لے کر، فٹ لے کر قبلے ناپتے ہو، 19 سے 20 ہونے پہ فتوے جاری کر دیتے ہو۔ آگے انشاءاللہ دوسرے پارے کے شروع میں پڑھنے والے ہیں۔
لیکن تمہاری نمازوں کے قبلے تو بڑے ٹائٹ ہیں. شادیوں کا قبلہ کدھر ہے؟ دہلی کی طرف. تمہاری معیشت کا قبلہ نیو یارک کی طرف ہے. تمہیں اپنی زندگی تو دوسروں کے طریقوں پہ گزارنی ہے اور نماز کے موقع پہ جھگڑے بحثیں کرا کے امت کو توڑ دیتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلا کیسی بیکار بحثوں میں پڑھ کر دین کی روح نہیں چھوڑنی چاہیے. پھر تیسری چیز اس حصے میں جب ہم نے پڑھی آیت 121 میں الذین آتیناہم الکتاب. یہ کون لوگ تھے جن کو کتاب ملی؟ آف کورس اہل کتاب، صحابہ کرام، صالحین اور محکمات پر عمل کرنے والے لوگوں کی بات ہے. یاد رکھیے کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک وہ جن کا آپ کی میری ڈے ٹو ڈے لائف سے تعلق ہے، سیدھے سیدھے حکم، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، ورکعوا مع الراکعین. یہ ہے سیدھے حکم، کہتے ہیں ہمیں اسی پہ غور کرنا چاہیے. کچھ باتیں دوسرے جہان کی ہیں، اللہ کی ہستی کے بارے میں، جنت اور جہنم. ابھی ہمیں اس سے واسطہ نہیں پڑا تو اس پہ کیا کہنا ہے؟ ہم ایمان لے آئے. یہ محکمات اور متشابہات کا فرق ہے. اللہ جن لوگوں سے راضی ہوتے ہیں نا وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے. آگے ہم سورۃ آل عمران میں بھی اس بارے میں پڑھیں گے. اور غلط فہمیوں کی وضاحت اور اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کتاب کو بحثوں کی بجائے عمل کے لیے پڑھو. کتاب اللہ پڑھنے کا حق ادا کرنا پڑے گا، اس پر سچے دل سے ایمان لانا پڑے گا. قرآن کے 5 حقوق ہیں. ہمارے اپنے الحمدللہ لوگوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ویب سائٹ پہ بھی، اگر آپ نور القرآن کھول کر دیکھیں گے نا تو 5 چیزیں: ایمان لانا، اس کو صحیح ادا کرنا، اس کو سمجھنا، پھر جو سمجھ آ جائے اس پہ عمل کرنا، اور جو عمل آ جائے اس کو آگے پہنچانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس